اور دوسرے بات آپ اس سے بھی بڑی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اب میں کہنا نہیں چاہتا، لوگ کہیں گے جی یک طرفہ بات ہو جاتی ہے، کہ جس شیر کے بچے کو سزا سنائی گئی ہے، ہائے ہائے، میرے سوچ سے بھی مجھے بتایا کہ اس نے جب وہ اپنے وہ ایریے کی طرف جہاں ان کی طرف جا رہے تھے تو ایک اعلیٰ پولیس افسر تو نہیں کہنا چاہیے، ایک پولیس افسر نے تھوڑا سا طنزیہ انداز میں کہا 10 سال اس طرح کر کے کہا، تو خان صاحب نے کہا کہ ان سے کہو جلدی سے اگلا کیس لگائیں، جلدی سے اگلا کیس لگائیں۔ اور سب سے مزیدار بات خان صاحب نے 4 قدم آگے بڑھ کے پیچھے مڑ کے اس بندے سے کہی کہ یار اس بیچارے سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دینا۔ سر اس فیصلے کا الیکشن پر کوئی اثر پڑے گا؟ فیصلے پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا، اس عدالتی فیصلے کا الیکشن پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ الیکشن میں اگر کوئی رتی برابر بھی پی ٹی آئی کے خلاف مزاحمت تھی تو وہ رتی برابر مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ اگلے 2-3 دن میں دیکھنا کہ اگر کوئی عمران خان کے بارے میں اف اینڈ بٹ لگا رہا تھا اپنے ووٹ کے فیصلے کے حوالے سے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس فیصلے سے یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ فیصلہ سازوں کو یا حکومت کو یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ ہر اس طرح کے فیصلے کے بعد جو ریئیکشن آتا ہے، جو پاپولیرٹی میں اضافہ آتا ہے، جو باؤنس آتا ہے، جو بومرینگ ہوتا ہے، وہ بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو سارے فیصلوں کا سردار ہے، اس کا جواب آئے گا۔ آپ نے ایک بندے کو کال کوٹھڑی میں بند کر کے ججوں کو اندر بھیج کے گواہوں کے منہ پہ ٹیپیں لگا کے اور ملزموں کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی بیچارے چیخ رہے ہیں او میرا بیان تو لے لو، او میرا بیان تو لے لو، او مجھے سن تو لو، نہیں سنا گیا۔ تو یار اس میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی عدالتی تاریخ میں یہ جو نظیر ہوتی ہے نا، جو پریسیڈنس جس کو کہا جاتا ہے، یہ گندی ترین اور غلیظ ترین یہ پریسیڈنس سیٹ کرے گا۔ اس کو غلیظ ترین فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت ہو یا فیصلہ ساز ہو وہ عوامی جذبات کو سمجھنے کی بجائے ان کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں؟ بالکل صریحاً اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ آواز سارا زور جو ہے اس وقت وہ عوامی جذبات کو دبانے پہ لگا ہوا ہے اور ان کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو 20-20 فٹ کے فاصلے پہ بٹھا کے جلسے کیے جا رہے ہیں اور جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرا 5 کلو خون بڑھ گیا، اس کا مطلب ہے بلڈ پلیٹلیٹس جو ہے وہ تو پورے ہو گئے نا آپ کے، اب کم کروانے کے لیے جانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ آپ کی بات میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عوامی جذبات دبانے کے لیے ان کی بات سمجھنے کی بجائے، ان کا درد سمجھنے کی بجائے، مہنگائی کا ہو، سیاست کا ہو، مختلف طریقے استعمال کے، وہ آپ کو وہ یاد نہیں آتی آپ کو بندے کی بات، وہ ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد یوں سارے زخمی اور پھیلے ہوتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے میرا ہاتھ کٹ گیا، ہائے میرا ہاتھ کٹ گیا، ہائے میرا ہاتھ کٹ گیا، تو جو بندہ وہاں مدد کے لیے پہنچتا ہے کہتا ہے چپ کر کے بیٹھو، شور مچائے ہو، تمہارا تو صرف ہاتھ کٹا ہوا تم شور مچا رہے ہو، وہ دیکھو اس سارے کی گردن اڑ کے وہ گئی ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ عوامی جذبات کو اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ اچھا سر، سنا ہے کہ ایک اور گاڑی لے لی گئی ہے۔ چلو یار تم شرارت سے باز نہیں آتے۔ اچھا یار وقت کم ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ اچھا بھائی جان وہ پرانا کٹا کھل گیا ہے، کٹا کھلنا تو سمجھتے ہو نا، وہ پرانا کٹا نئے انداز میں کھلا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نور الحسن تنویر صاحب ہیں آپ کے جنوبی پنجاب کے نون لیگ کے ایم این اے، تو بھائی سے پیسہ کما کے لائے اور جو کچھ بھی ہوا انہوں نے جب سوچا تھا، جلسہ وہی تھا سر، ہاں پرانا وہ سنو تو صحیح نا آگے، انہوں نے کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے یہ سوچا تھا جب فیصلہ آباد والی بڑی سرکار وزیر داخلہ تھے، اس وقت سوچا تھا انہوں نے کہ یار کوئی بڑے بندوں کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں تو بڑے میاں صاحب تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ تو انہوں نے تنویر صاحب دا گریٹ نے کیا، نور الحسن تنویر صاحب نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک ڈالا
ویگو، ہاں وہ ظفری خان ہمارے لیے اور ڈالا، وہ والا ڈالا نہیں، اور وہ سرف تھا 2019 یا 20 غالباً، ٹھیک ہے، اور ایک نئی لینڈ کروزر، ٹھیک ہے، یہ دونوں لیں اور ان دونوں کو گفٹ کر دیا گیا فیصل آباد والی سرکار کو، ٹھیک ہے، مرشد، اچھا ہاں فیصل آباد والے مرشد کو. اچھا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی انہوں نمبر بھی لگوا دو، نمبر تو آپ لگوا، نہیں 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 نہیں، رجسٹریشن اور نمبر بھی آپ ہی لگوائیں گے. ان دونوں گاڑیوں کو تھوڑے بہت وہ ایک فگر کی فرق کے ساتھ اسلام آباد سے نمبر لگا تھا 106. ٹھیک ٹھیک. اچھا وہ اب ایک گاڑی جو ہے وہ ہے جو ڈالا ہے وہ بڑے سرکار جو فیصل آباد والی ہے ان کی مسز کے زیر استعمال ہے، اور جو لینڈ کروزر ہے وہ انہوں نے اپنے داماد کو دے دی ہوئی ہے. داماد ان کا ان کی سالی کا بیٹا بھی ہے، اور ان کی ویسے جو بیٹی ہے وہ بھی لے پالک بیٹی ہے، وہ بھی ان کی سالی کی بیٹی ہے، یعنی ایک سالی سے بیٹی لی تھی، ایک سالی سے بیٹا لیا تھا، ان کی آپس میں شادی کروائی تھی. تو جو دوسری لینڈ کروزر ہے نا وہ ان کے پاس ہے. اب وہ ہوا یہ اس کے بعد جناب علی کہ ظاہر ہے وہ بات بڑھنی تھی آگے، یہاں تک بات محدود نہیں رہی. جب گاڑی لے لی سب کچھ ہو گیا، اب انہوں نے کہا جی پیٹرول کون پوائے گا؟ گاڑی تو بھائی جان پیٹرول سے چلتی ہے نا. جی جی جی. وہ ایک خاتون نے گاڑی لی نا، اس نے کہا جی میں نے گاڑی لی ہے، میں نام اس کا بھول گئی ہوں. کہتے کوئی ہنٹ دو، کہتے وہ گاڑی نام ہے بھول گئے نا، نام پتہ نہیں کیا، بر وہ نا ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا یار ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے، باقی گاڑیاں تو پیٹرول سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ جو گاڑی تھی نا وہ سٹارٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے پیٹرول سے سٹارٹ ہونی تھی. تو پھر نور الحسن تنویر صاحب نے 1,00,000 روپیہ ماہانہ 2018 تک پیٹرول اور مینٹیننس کی مد میں ان کو ادا کرتے رہے. واہ، 1,00,000 روپیہ ماہانہ. اور پھر ہوا یہ کہ وہ انہوں نے کہا تھا میں کام لے لوں گا. انہوں نے کہ 100 کے قریب ممنوعہ بور کے لائسنس لینے تھے بڑی سرکار سے. وہ لائسنسوں والا کام انہوں نے کافی حد تک کروا دیا تھا، لیکن جب وہ نادرا کے پھٹے پہ چڑھنے لگے نا وہ لائسنس، اس سے پہلے ان کی حکومت ختم ہو گئی. لیکن جن کے رانا صاحب نے وہ بڑی سرکار نے کام کروانے تھے نا، وہ آخری دن پارلیمنٹ لاجز سے وہ بیگ بھر کے ان سارے چیزوں کا وہ وہاں سے نکلے تھے. لیکن اس بندے بیچارے کا کام نہیں ہوا، تو وہ اب جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بڑی سرکار کو، فیصل آباد سرکار کو کوس رہا ہے.